صرف واقع کربلا کی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام جو پیچھے چلتے آ رہے تھے شاید ان کے نام سے بھی منسوب ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کے روز قبول ہوئی۔ تمام انبیاء کی زندگیوں میں بھی ایک خاص مقام 10 محرم الحرام کا روز رکھتا رہا۔ رسول خدا نے فرمایا، اے میری بیٹی زہرا، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب 3 دن کا پیاسا یہی گلا شمر کاٹے گا۔ جب 10 محرم الحرام کا روز آتا، رسول خدا اپنا گریبان چاک کرتے، رسول خدا اپنی آستینیں الٹ لیتے، تو رسول خدا بھی اس دن غم کا اظہار کیا کرتے۔ تو تمام انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت پیش نہ کرتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ یزید کہتا تھا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو، اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر لو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو، تو بابا گرو نانک نے کہا، یہ جو تیرے اندر غیرت موجود ہے، اس غیرت کا نام ہے حسین ابن علی۔ کہ یہ یزیدی فکر ہے اور یہ حسینی فکر ہے، تاکہ وہ پلٹ آئے اسلام کی طرف۔ تو کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، جو چیز بھی ہمیں اسلام سے دور کرے وہ فکر یزیدی ہے، اور جو چیز ہمیں اسلام کے قریب کرے وہ فکر حسینی ہے۔ کہ 71 لاشیں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اس خدا کو سجدے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ WM نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آغاز اقبال۔ ناظرین، یوم عاشوراء شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے طور پر جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اس سے آج کے دور میں آج کے انسان کو کیا سبق ملتا ہے اور اسے کیا سیکھنا چاہیے، یہ ہوگا آج کا ہمارا موضوع۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مبشر حسن نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، واقع کربلا ہوا 61 ہجری میں، لیکن یوم عاشوراء مطلب ایک دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اس کو واقع کربلا کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تو کیا پہلے بھی اس کی اہمیت کوئی تھی یا صرف یہ واقع کربلا تک محدود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یوم عاشوراء ایک ایسا دن جس کے بارے میں سب سے پہلے رسول خدا نے منایا۔ دیکھیے، جو کوئی بھی کام رسول خدا کریں ان کے اس کام پر عمل کرنا امت کے لیے سنت بن جاتا ہے، اور یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جب 3 شعبان المعظم ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہوئی، تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں اپنی زبان مبارک دی، تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر بوسہ دینا شروع کر دیا، لبوں پر بوسہ دینا شروع کر دی۔ تو اس وقت رسول خدا کی دختر حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے کہا، بابا، لوگ تو اپنے بچوں کے رخساروں پہ بوسے دیتے ہیں، لیکن آپ یہ گردن پر بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اے میری بیٹی زہرا، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب 3 دن کا پیاسا یہی گلا شمر کاٹے گا۔ جب یہی گلا کاٹا جائے گا تو مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے، اس لیے میں ان کے گردن مبارک پر بوسے دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے 10 محرم کا روز پہلے بھی رسول خدا بھی جانتے تھے۔ یہ وجہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں جب 10 محرم الحرام کا روز آتا، رسول خدا اپنا گریبان چاک کرتے، رسول خدا اپنی آستینیں الٹ لیتے، تو رسول خدا بھی اس دن غم کا اظہار کیا کرتے۔ تو اکثر صحابہ کرام گئے، انہوں نے جا کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس دن اتنا غم کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، یہ وہی دن ہے کہ جس دن میرے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یوم عاشوراء فقط آج کے لوگوں کی ایجاد نہیں، آج کے لوگوں کو بنایا ہوا نہیں، یہ رسول خدا کی زندگی سے بھی ثابت ہے۔ یعنی کہ 10 محرم الحرام سے واقع کربلا سے منسوب نہیں ہے۔ علامہ صاحب، کیا روایت میں ایسا بھی موجود ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو ان کی معافی 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی؟ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ 10 محرم الحرام صرف واقع کربلا کی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام جو پیچھے چلتے آ رہے تھے شاید ان کے نام سے بھی منسوب ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ واقعہ کربلا جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کے روز قبول ہوئی۔ صرف 10 محرم کے دن نہیں، بلکہ اس دن انہوں نے وسیلے پائے ہوئے ہیں خداوند عالم کے حضور پیش کیے، اور وہ وسیلے یہ اہل بیت کرام علیہ السلام کے وسیلے تھے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کے ادوار میں یہ 10 محرم کا روز آتا رہا، اور وہ تمام انبیاء اسی خاک کربلا اور کربلا سے منسوب ہوتے رہے۔ جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جب اس سرزمین کربلا سے گزرنے لگے تو ان کو ایک مٹی کا بہت بڑا ڈھیلا جو ہوتا ہے وہ ان کے پاؤں سے ٹکرایا، اور حتیٰ کہ وہ زمین پر گر گئے اور ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا خون، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون بہایا جائے گا، لہٰذا اس میں میرا خون بھی شامل۔ اسی طرح مختلف انبیاء، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک مرتبہ اس سرزمین سے گزر رہے تھے، تو ان کا بھی وہ کوئی جانور ان کے سامنے آیا، تو وہ اس جانور سے بچنے لگے، تو اس جانور نے ان کے بدن پر کوئی چوٹ لگائی جس سے ان کا بھی خون بہنے لگا۔ تو بالکل یہ تمام انبیاء کی زندگیوں میں بھی ایک خاص مقام 10 محرم الحرام کا روز رکھتا رہا۔ جیسے کہ علامہ صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے، واقعات تو اور بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی، کیونکہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ 61 ہجری میں ہوا، تو ایک خاص منفرد مقام حاصل ہے اسلام میں اس واقعے کو۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک منفرد مقام دیا گیا ہے اس واقعے کو؟ دیکھیے، ایک خاص مقام اس وجہ سے اس واقعے کو حاصل ہے، اور آج عموماً جتنے مسلمان بھی اس کائنات میں موجود ہیں، سب مسلمان ان کو انبیاء کے بارے میں نہیں ہوگا معلوم کہ کس طرح کس نبی کا اس سرزمین سے گزر ہوا، اور کس طرح باقی سب کے سب انبیاء کا لہو بھی اس سرزمین میں شامل ہوتا رہا، یا پھر باقی انبیاء کے ساتھ کون سی کوئی خاص مناسبت رہی 10 محرم کے روز کو۔ نہیں، سب کچھ بلا کر صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں، ابھی آپ جائیں زیارت عاشورہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جو کہ آدم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، تمام انبیاء کے وارث، حتیٰ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بھی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور وارث بننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہی دین چلتا چلتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اب رسول خدا کے بعد اور کوئی نبی تو اس کائنات میں تھا نہیں، تو تمام انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت پیش نہ کرتے، چونکہ کسی بھی نبی نے اتنی زیادہ مشکلات برداشت نہیں کی، کسی بھی نبی کو اتنی زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں جتنی مشکلات حضرت امام حسین علیہ السلام پر آئیں۔ اب آپ یہ خود سوچیں، یہ تو ایک نفسیاتی بات ہے، انسان خود سوچے کہ ایک انسان ہے، وہ بزرگ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، کبھی اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین خداوندی کو بچایا، ورنہ آخری لمحوں تک لوگ کہتے رہے کہ ہم آپ کو تاج دے دیں گے، ہم آپ کو تخت بھی دے دیں گے، ہم آپ کو اتنی حکومتیں دے دیں گے، ہم آپ کو اتنی سلطنتوں کا بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو یہ کچھ دے دیں گے، وہ کچھ عطا کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے دین خداوندی چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے ہجرت کر کے کربلا کی جانب روانہ ہونے لگے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ میں کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دین کو بچاؤں، تاکہ میں اس دین کو بچاؤں جو کہ میرے نانا رسول نے حلال کیا تھا وہ قیامت تک حلال رہے، جو میرے نانا نے حرام کہا تھا وہ قیامت تک حرام رہے۔ لہٰذا اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی۔ تو پھر گویا کہ کہنے دیجئے کہ آج یہ جتنا بھی ہمارے پاس دین موجود ہے،
جتنا بھی آج یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے یہ سب امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے پہنچا۔ بیعت سے انکار ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے اسلام میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت حاکم وقت یزید کو بیعت کا انکار کیا۔ اس کی شرعی اور اخلاقی کیا مقاصد تھے؟ کیونکہ اپنی جان تو انہوں نے قربان کر دی، لیکن ایک حاکم وقت، ایک ظالم کے سامنے وہ نہیں جھکے۔ تو اس کی شرعی اور اخلاقی مقاصد کیا ہم آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کے دور میں اس کے پیچھے جو مقاصد پوشیدہ ہیں ویسے تو بے شمار ہیں، ایک نشست میں بیان کرنا ناممکن، لیکن میں بس ایک دو اشارہ کر دوں کہ جب ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا بیعت کی غرض سے کہ آپ اپنی بیعت کریں، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فقط تیری بیعت نہیں کرتا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، چونکہ میری ماں کا نام زہرا ہے، میرے بابا کا نام علی ہے، اس کے بعد اور بھی دیگر بے شمار باتیں، تو لہٰذا بیعت کیوں نہیں کی؟ بیعت کے پیچھے وجہ کیا پوشیدہ ہے؟ بیعت کے پیچھے وجہ یہ پوشیدہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ فاسق اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر اسے کہا جاتا ہے جو اپنی پسند کی چیز دین میں داخل کر لے اور اپنی ناپسندیدہ چیز کو دین سے نکال دے، یعنی جو چیز مجھے پسند ہے میں اگر اس کو دین بنا کر دین میں شامل کر لوں تو وہ میرا فاسق اور فاجر ہونا ہو جائے گا، جو چیز مجھے پسند نہیں وہ میں دین سے نکال دوں۔ جس طرح فار ایگزامپل نعوذ باللہ من ذالک مجھے نماز فجر نہیں پسند، میں کہہ دوں جی نہیں شریعت میں یہ نماز فجر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آرام کرنے کا وقت ہے، لہٰذا یہ کون سا وقت ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور ہم جا کر نماز پڑھنے لگ جائیں؟ نہیں، یہ کام اگر میں کروں گا تو یہ چیز مجھے فاسق بھی بنا دے گی اور فاجر بھی بنا دے گی۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ وہ فاسق اور فاجر کیسے تھا۔ یہ رسول خدا کے دین میں تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بھی دیگر محرم رشتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جبکہ یزید کہتا تھا کہ اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو، اپنی بہنوں کے ساتھ نکاح کر لو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو۔ اب شریعت مصطفیٰ میں کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ میں یہ ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے، شراب حرام ہے، جبکہ یزید سر عام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا، لہٰذا وہ فاسق اور فاجر تھا، وہ دین کو پامال کرنا چاہتا تھا، وہ دین کی دھچیاں اڑا رہا تھا، اس کے لیے دین کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، وہ یہ کہتا تھا جو چیز میں چاہتا ہوں بس یہی میرے لیے دین ہے، بس یہی ختم۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں، دین کو بچایا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام نے، اور بیعت سے انکار فقط اور فقط دین اسلام کی خاطر کیا۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد چند تنگ نظر لوگ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عموماً باقی پورا سال میں کم، لیکن محرم الحرام میں یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی امام حسن نے تو بیعت سے انکار نہیں کیا تھا، تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تو یہ کوئی سخت مزاج کے مالک تھے، نعوذ باللہ، تو یہ چیز ان کی شہادت کا باعث بنی۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے یہ بات۔ اب آپ خود دیکھیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، امام حسن علیہ السلام نے خود شرائط حاکم شام کے سامنے رکھی تھی کہ میری یہ شرائط ہیں، اور شرائط ہمیشہ وہ منواتا ہے جو جیت رہا ہوتا ہے، جس نے اگلے انسان کو قید کرنا ہوتا ہے۔ اور باقی بات رہی امام حسین علیہ السلام کی، تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی تھی، امام کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایسا کیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ایسا تو نہیں کر سکتا، اگر تم نے مجھے شہید کرنا ہے تو مجھے شہید کر ڈالو، اور یہی وجہ بنی کہ ان لوگوں نے بعد میں شہید کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یہ دین کی خاطر شہادت۔ علامہ صاحب، یقیناً واقع کربلا ایک مظلومیت کی داستان تو ہے، لیکن آج کے دور میں آج کا انسان اس سے انقلابی پیغام کیا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے آج کے دور میں سب سے زیادہ جو انقلابی پیغام جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے حق اور باطل کا۔ جس طرح سے ابھی میں اگر حالیہ دنوں کی بات کروں تو اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، حتیٰ کہ ہمارا ملک پاکستان، کوئی آواز کوئی بلند کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ایران نے، جنہوں نے مقصد حسین ابن علی کو سمجھا، جنہوں نے سوچ حسین ابن علی کو سمجھا، جنہوں نے فکری حسینی کو سمجھا، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے دنیا کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے، یہ تو بات سوشل میڈیا پر، کہ کس طرح سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، کس طرح سے ایران نے امریکہ کو جواب دینا شروع کیے۔ لہٰذا آج کے دور میں جو سب سے زیادہ انقلابی پیغام وہ ہم یہی لے سکتے ہیں کہ باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ، چاہے ہماری اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، چاہے ہم مارے جائیں، لیکن باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے، کیونکہ باطل کے سامنے اگر ہم نے سر جھکا دیا تو ہم بھی گویا اس باطل کی حمایت کر رہے ہیں۔ حمایت کرنا اور کیا ہوتا ہے؟ باطل جو چیز ہمیں کہے ہم اس پر خاموش ہو جائیں، ہم اس کی جانب سے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا کربلا کا جو سب سے پہلے، ویسے تو بے شمار مقاصد ہیں، لیکن سب سے پہلا اور ضروری مقصد جو کہ آج اگر دنیا اس مقصد کو سمجھ لے اور اس کو اپنا لے تو ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، ہماری زندگیاں اسلام کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ اور وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم مقصد، وہ مقصد یہ ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹے رہنا، چاہے باطل جتنا مرضی طاقتور ہو، اور ہمیشہ چاہے ہم مظلوم ہی کیوں نہ بن جائے، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا ہے اور مظلوم کا ساتھی رہنا ہے۔ علامہ صاحب، آج کا نوجوان بھی اسلام سے بہت دور ہو چکا ہے، تو اسلام کے قریب لانے کے لیے، اس کو اس طرف لانے کے لیے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ یزیدی فکر اور حسینی فکر میں ڈفرینشیٹ کر سکے، ان دونوں میں جو مخالفت ہے، یا اس چیز کو سمجھ سکے کہ یہ یزیدی فکر ہے اور یہ حسینی فکر ہے، تاکہ وہ پلٹ آئے اسلام کی طرف؟ تو کیا پیغام ہے؟ دیکھیے، جو چیز بھی ہمیں اسلام سے دور کرے وہ فکر یزیدی ہے، اور جو چیز ہمیں اسلام کے قریب کرے وہ فکر حسینی ہے۔ اب یہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ ہمیں کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام کے قریب کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک نوجوان ہے، وہ ساری رات موبائل استعمال کرتا ہے، صبح اٹھ کر اسے اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ رات میں نے جو چیز دیکھی اس میں سے یزیدی فکر والی کتنی چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور حسینی فکر والی کتنی چیزیں دیکھی۔ چلے میں بات کو آسان کر دوں، نوجوان کو صبح اتنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ رات میں نے جتنی چیزیں دیکھیں ان میں سے کتنی ایسی چیزیں تھیں جس نے مجھے دین کے قریب کیا، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے دین سے دور کیا۔ لہٰذا جو چیز ہمیں دین سے قریب کر رہی ہے وہ فکر حسینی ہے، اور جو چیز ہمیں دین سے دور کر رہی ہے وہ فکر یزیدی ہے۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے، فرقہ واریت۔ تو یوم عاشور جو کہ مقصد امام حسین علیہ السلام نے شہادت پیش کی اسلام کو بچانے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے، تو آج کے دور میں ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان تب تنزلی کا شکار ہوتا ہے، مسلمان اس وقت تنزلی کا شکار ہوتے ہیں جب ہم اسلام کو چھوڑ کر اپنے فرقہ واریت اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال کا بھی کیا خوب شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ حسین شیعوں کے حسین نہیں ہیں، حسین ہمارے اہل سنت برادران کے نہیں ہیں، حسین ہمارے اہل دیوبند برادران کے نہیں ہیں، حسین انسانیت کے لیے عملی نمونہ بن کر آئے۔ چلے میں اس بات کو اور آسان کر دوں کہ بابا گرو نانک جو کہ سکھ مذہب کے بانی تھے، وہ اپنے ممبر پر بیٹھے تھے، اپنے تخت پر بیٹھے تھے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لہٰذا جس کسی نے اولاد کی شادیاں کرنی ہیں، کوئی خوشی کرنی ہے، وہ محرم سے پہلے کر لے، محرم میں نہیں کرنا۔ سامنے ایک آدمی بولا، اس نے کہا جی محرم میں کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا چونکہ محرم میں مسلمانوں کے آخری نبی، ان کے بیٹے حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ تو اس نے کہا جی تو پھر ہم کیوں نہ شادی کریں اپنی اولاد کی، ہم تو سکھ ہیں، ہم تو مسلمان نہیں۔ بابا گرو نانک نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، چونکہ محرم میں حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے ابھی خود کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے حسین کی شہادت ہے، ہم تو سکھ ہیں، لہٰذا ہم تو شادیاں بھی کریں گے، ہم تو خوشیاں بھی منائیں گے۔ بابا گرو نانک نے کہا اگر تو نے ایسا کرنا ہے تو پھر تو چلا جا اور گھر جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک، ایسا نہیں کر سکتا، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کروں۔ تو بابا گرو نانک نے کہا یہ جو تیرے اندر غیرت موجود ہے، اس غیرت کا نام ہے حسین ابن علی،
چونکہ حسین ابن علی اگر اپنی شہادت نہ پیش کرتے تو یزید تو یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹیوں کے ساتھ باپ کا نکاح ہونا چاہیے، یزید تو یہی کہہ رہا تھا کہ ماؤں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، یزید تو یہی کہہ رہا تھا کہ بہنوں کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے۔ لہٰذا حسین ابن علی انسانیت کے محسن ہیں، حسین ابن علی مسلمانوں کے محسن نہیں، حسین ابن علی انسانیت کے محسن ہیں۔ بالکل۔ لہٰذا یہ دن یہ سوچ کر نہ منائیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں۔ حسین کا غم ہر انسان منائے، اور یہ سوچ کر منائے کہ اگر میرے اندر آج یہ غیرت موجود ہے کہ میں بہن کے درمیان، ماں کے درمیان اور بیٹی کے درمیان اور بیوی کے دوران اگر میں تمیز کر سکتا ہوں، اگر میں فرق محسوس کر سکتا ہوں، تو اس انسان پر لازم ہے کہ وہ حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرے۔ علامہ صاحب، میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ یوم عاشوراء یا کوئی بھی اسلامک تہوار آتا ہے اس کو ہم بڑے تہذیب عملی طور پر مناتے ہیں، لیکن سال کے باقی دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یوم عاشوراء سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، کیا مقصد حاصل کرنا چاہیے جو کہ سال کے باقی دنوں میں بھی ہم اسی طرح اپنے اعمال پر جو ہے وہ قائم رہ سکیں، اسلام پر قائم رہ سکیں اور اس کو فکری طور پر اپنا سکیں؟ دیکھیے، اگر ہم اس چیز کو فکری طور پر اپنے پورا سال منانا چاہتے ہیں تو جس طرح شیعہ صاحبان کے ہاں، ہمارے ہاں پورا سال مجالس ہوتی رہتی، پورا سال مجالس، جب ان کی ولادتوں کے روز آئیں تو تب ان کی آمد کے جشن منانا، اور جب ان میں سے کسی بھی ہستی کی شہادت کے روز آئیں تو ان کی شہادتیں منانا۔ یہ دراصل شیعہ صاحبان کا دماغ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ فارغ نہیں ہوتے گھروں سے۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ابن علی موجود ہو اور لوگوں کے دلوں میں فکر حسین ابن علی جاتی رہے۔ مجالس میں بیان ہوتا ہے کس طرح امام حسین علیہ السلام حالت سجدہ میں خداوند عالم کا شکر ادا کرتے رہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں معاشرے میں دیکھی گئی ہیں یہ باتیں، کسی باپ کا بیٹا مر جائے تو ان کو نمازیں بھول جاتی ہیں، لوگوں کو اپنے روزے بھول جاتے ہیں اگر رمضان چل رہا ہو تو، اتنا زیادہ غم۔ لیکن آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ 71 لاشیں، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام اس خدا کو سجدے کر رہے ہیں۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام خدا کے حضور شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، اے خدا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اے انسان، اگر تو حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ تجھ پر حسین ابن علی کا احسان ہے، تو حسین ابن علی جیسے کے کردار کو بھی اپنی زندگی پر اپنا، کہ جو حسین 71 لاشیں اٹھا چکا ہے، جو حسین اپنی شہادت کے لیے بھی تیار ہے، وہ حسین ایک لمحے کے لیے بھی عبادت خداوندی کو نہیں چھوڑ رہے، وہ حسین ایک لمحے کے لیے بھی شکر خدا کو نہیں چھوڑ رہے۔ یعنی جتنی مرضی مشکلات ہم پر آ جائیں، جتنے مرضی مصائب آ جائیں، چاہے اولاد مر جائے، چاہے ماں باپ مر جائیں، کچھ ہو جائے، خداوند عالم کے حضور شکوہ نہیں کرنا۔ عموماً لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اے خدا اگر تو نے لینا ہی تھا تو مجھے لے لیتا، ابھی میرے اولاد کے جینے کی موسم تھی۔ ارے بھائی، تو کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ پہلے تو نے مرنا ہے یا تیرے بیٹے نے مرنا ہے؟ یہ فیصلہ خداوند عالم نے کرنا ہے۔ ہم کوئی بات ہونا ہو ہم شرکی الفاظ کہنے لگ جاتے ہیں، نہیں، خدا کے حضور شکر کرنا سیکھیے اور عبادت کو اس طرح سے اپنائیے جس طرح حسین ابن علی نے اپنا۔ یعنی کہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقع کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو مقصد کربلا یہی تھا کہ خدا بندے کی جو ہے، خدا کی جو ہے وہ عبادت نہ رکے، اللہ تعالیٰ جو سجدے کے لائق ہے اس کا سجدہ جو ہے وہ باقی رہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں واقع کربلا کو واقعی اپنانا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی عبادت، صبر اور شکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشا اقبال کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔